فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27واں پارہ سورہ الواقعہ، آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اور بہت سے پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے اور بلند بچھونوں میں ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سے پھلوں میں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہوں گے جن میں مختلف اجناس اور مختلف اقسام کے پھل ہوں گے، اور وہ پھل کبھی ختم نہ ہوں گے، کیونکہ جب بھی کوئی پھل توڑا جائے گا تو فوراً اس کی جگہ ویسے ہی 2 پھل آ جائیں گے۔ جنت میں ایک پھل توڑیں گے، اس کی جگہ 2 آ جائیں گے، کم نہیں ہوں گے، ڈبل ہوں گے۔ جیسے جیسے جنت کے پھل استعمال کریں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور اہل جنت کو ان پھلوں کے استعمال سے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، نہ شرعی رکاوٹ ہوگی، نہ کوئی طبی پابندی ہوگی کہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کم کھانا ہے، زیادہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہاں سب کھانے کی اجازت ہوگی، اور نہ کسی بندے کی طرف سے ممانعت ہوگی۔ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور بلند بچھونوں میں ہوں گے۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ دائیں جانب والے جنتوں میں آرام کے بستروں میں ہوں گے جو جواہرات سے سجے ہوئے اونچے اونچے تختوں پر بچھے ہوئے ہوں گے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا، تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، محبت کرنے والیاں، سب ایک عمر والیاں دائیں جانب والوں کے لیے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا، تو ہم نے انہیں ایسی کنواریاں بنایا کہ جب بھی ان کے شوہر ان کے پاس جائیں گے وہ انہیں کنواریاں ہی پائیں گے، اور وہ عورتیں اپنے شوہروں سے بے پناہ محبت کرنے والی ہیں، اور ان سب کی عمر بھی ایک ہی ہوگی، یعنی ساری 33 سال کی ہوں گی، جوان ہوں گی۔ اسی طرح ان کے شوہر بھی جوان ہوں گے، اور یہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، جنت میں جوانی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان عورتوں سے دنیا کی عورتیں مراد ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک ان سے مراد حوریں ہیں۔ یہاں ہم اسی آیت سے متعلق ایک دلچسپ روایت ذکر کرتے ہیں، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ اس عورت نے سوال کیا تھا کہ میں جنت میں جاؤں گی، آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ اب انہوں نے پریشان ہو کر عرض کیا تو پھر کیا ان کا کیا بنے گا؟ حالانکہ وہ عورت قرآن پڑھا کرتی تھی، جو بوڑھی اور جن کے بارے میں یہ پوچھا گیا، حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے ان کو کنواریاں بنایا، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، دائیں جانب والوں کے لیے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو دائیں جانب والوں کے لیے پیدا کیا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جو نعمتیں بیان کی گئیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو دائیں جانب والے ہیں، خوش نصیب ہیں، جنتی ہیں۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے، بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں آگے بڑھ جانے والے اور بارگاہ الہی کے مقرر بندوں کی 2 جماعتوں کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہاں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں دائیں جانب والوں کے 2 گروہوں کا بیان کیا گیا کہ وہ اس امت کے پہلوں اور بعد والوں دونوں گروہوں میں سے ہوں گے۔ پہلا گروہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہوں گے، صحابہ کرام ہیں، اور بعد والوں سے قیامت تک کے صحابہ کرام سے
بعد والے مرد مراد ہیں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ما اصحاب الشمال، اور بائیں جانب والے، کیا بائیں جانب والے؟ اہل جنت کے دو گروہوں کا حال اور ان کی جزا بیان کرنے کے بعد اب اہل جہنم کے گروہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے، ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، بدبختی میں ان کا حال عجیب ہوگا۔ فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، شدید گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، اور شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام بخش ہوگا۔ فی سموم، شدید گرم ہوا۔ اس آیت اس کے بعد والی دو آیات میں بائیں جانب والوں کے تقریباً 4 عذاب بیان فرمائے گئے۔ وہ جہنم کے اندر ایسی شدید گرم ہوا میں ہوں گے جو کہ مساموں میں داخل ہو رہی ہوگی، وہ وہاں کھولتے پانی میں ہوں گے، اس میں شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، اور وہ سایہ عام سایوں کی طرح ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور نہ ہی خوش منظر سایہ ہوگا، اور نہ ہی وہ آرام بخش سایہ ہوگا، بڑا تکلیف والا سایہ ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، بے شک وہ اس سے پہلے خوشحال تھے اور بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے، اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ انہم، بے شک وہ، یہاں سے بائیں جانب والوں کے عذاب کا مستحق ہونے کا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والے 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک بائیں جانب والے اس عذاب سے پہلے دنیا کے اندر کھانے پینے، اچھی رہائش، خوبصورت مقامات وغیرہ نعمتوں سے خوشحال تھے، اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں منہمک تھے، اور وہ شرک جیسے بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے، اور وہ اپنے شرک کے ساتھ ساتھ سرکشی اور اناد کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے ہماری کھال اور گوشت مٹی میں مل جائے گی اور ہم ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ضرور ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہم زندہ کیے جائیں گے، یا کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اس سے پہلے اہل جنت کے 2 گروہوں کے حالات بیان ہوئے تو ان کے جنت کا مستحق ہونے کی وجہ بیان نہیں کی گئی، جبکہ اہل جہنم کے گروہ کے حالات بیان کرتے وقت ان کے جہنمی ہونے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جہنم میں کیوں جائیں گے، یہ عذابات ان کو کیوں ہوں گے، جبکہ اہل جہنم کے گروہ کے حالات بیان کرتے وقت ان کے جہنمی ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے، جنتی ہونے کی وجہ اس میں نہیں بیان کی گئی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اہل جنت اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں داخل ہوئے بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے، اور اہل جہنم اللہ کے عدل کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے ان کرتوتوں کا، گناہوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ آیت نمبر 46 میں بائیں جانب والوں کے لیے جہنم کے عذاب کا حقدار ہونے کی ایک وجہ بیان کی گئی کہ وہ بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ پر اصرار، بار بار ریپیٹڈلی گناہ کرنا ایسی خطرناک چیز ہے جس کے انجام کے طور پر بندے کا ایمان مکمل طور پر سلب ہو سکتا ہے اور اس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ جو بندہ بار بار ایک گناہ کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے، روٹین بنا لیتا ہے، ہوتا ہے نا کبھی گناہ ہو گیا فوراً احساس ہو جاتا ہے اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، شیطان نے کروا دیا، یا اللہ غلطی ہو، فوراً ریپیٹ نہیں کرتا اس کو۔ لیکن جو گناہ کی عادت بنا لے، کیا پھر کیا پھر کیا پھر اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ تو اس کو پھر بالکل ہلکا محسوس کرتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں، گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ روٹین کا حصہ بن جاتا ہے ان کا۔ تو یہ بڑا خطرناک ہے، ریپیٹڈلی گناہوں کو کرنا، اصرار کرنا گناہوں پہ۔ اس لیے یہاں پہ اصرار، گناہوں کے بار بار اصرار کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے گناہوں پر اصرار کرنا، اس سے بندے کا ایمان سلب ہو سکتا ہے، خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر اصرار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں پر اصرار بہت سے گناہ گار مسلمانوں کو کفر پر، موت کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔
گناہوں پر اصرار یہ کفر کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، اور خطرہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت بندے کا ایمان برباد ہو جائے۔ مثلا نماز چھوڑنے کا گناہ عادت بنا لینا، ساری زندگی نماز نہ پڑھنا، اب یہ مسلسل، اور کہنا ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، مسلمان ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے دن بھر غیبتیں کرتے رہنا، دل آزاریاں کرتے رہنا، بہت سارے دیگر بہت سارے گناہ ہیں، وہ کرتے رہنا اور امید رکھنا ہم مسلمان، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ جنت میں جائیں گے، مسلمان ہوئے تو جائیں گے نا، کیونکہ جو ریپیٹڈلی گناہ کر رہے ہیں، بار بار اصرار کر رہے ہیں، یہ شیطان کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے، یہ کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے، مرتے وقت ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں شیطان گناہوں پر اصرار کے ساتھ تمہیں مغفرت کی امید دلاتا ہے۔ شیطان یہ امید دلاتا ہے اللہ بخش دے گا، اللہ مغفرت کر دے گا، اور بندے کی زبان میں وہی جاری ہوتا ہے اللہ بخش دے گا، کیونکہ شیطان سبق پڑھا رہا ہوتا ہے، اللہ بخش دے گا، خیر ہے کوئی نہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اب شیطان چاہتا یہ ہے کہ یہ اصرار کرتا رہے، مغفرت کی امید دلاتا رہتا ہے، گناہ کرواتا رہتا ہے کہ اللہ بخش دے گا نا، ایک ہی بار سارے معاف کرا لیں گے، ابھی عمر بڑی پڑی ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ تم جو چاہے عمل کرو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ تمہاری عبادت اور تمہیں عذاب دینے سے وہ تو بے نیاز ہے۔ بے شک یہ ممکن ہے کہ اللہ بندے کے سارے گناہ بخش دے، لیکن مغفرت کی توقع رکھتے ہوئے گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا ایسا ہے جیسے کوئی شفا ملنے کی امید پر زہر کھانا شروع کر دے کہ نہیں شفا مل جائے گی نا، خیر تھوڑی سی زہر کھا لیتے ہیں نا، شفا مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ تمام کریموں سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں نا، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، بھئی وہ شدید عذاب دینے والا بھی ہے۔ دوسری بات بھول جاتے ہیں وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ گناہوں پر قائم رہنا چھوڑ دے، گزشتہ گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کر لے، اور اس وقت سے ڈرے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کے نور اور ہمارے عقیدے کی شمع کو زوال کی انتہائی سخت گرجتی آندھی سے محفوظ فرما، اور تمام اوقات اور ہر حال میں کلمہ طیبہ پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔